اگر نبی نہ ہوتا تو مجھے کہاں چھوڑتا. بس یہ خیال دل میں آیا, اپنے آپ کو کہا سمامہ نبی نے تجھے چھوڑا ہے تو دوسرا ہوتا کہاں چھوڑتا تجھے. وہیں اس نے کپڑے نکالے, کسی باغ میں گیا, کپڑے دھوئے, نہایا, ان کپڑوں کو سکھا کر کے پھر پہنا اور واپس آ گیا. اور واپس آ کر کے کھڑے ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر ساتھ نے کہا ان اسمک کان ابغض الاسماء عندی, اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے جس نام سے تھی وہ آپ کا نام تھا, مگر اب الان احب الاسماء عندی اسمک, اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ نام میری نظر میں تو آپ کا نام. اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے جس شہر سے تھی وہ یہی شہر تھا, اور اب آج کے بعد سب سے زیادہ مجھے پسند یہی شہر ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے جس قوم کی تھی وہ آپ کی قوم تھی, اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کی قوم کے ساتھ ہے. اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی کا طرز عمل اپنے دشمن کے ساتھ ایسا, اور شاید اس نے زبان سے کہا ہوگا سمامہ تم ان کے رویے نے تم کو جھکا دیا, ورنہ کوئی اور چیز تمہیں جھکا نہیں سکتی تھی. جواب تو تم نے 3 دن تک بہت سخت دیا تھا, صاف صاف کہا تھا اگر آپ مجھے ماریں گے تو میں مرنے کو تیار ہوں, میں کوئی کم نہیں, اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو جری انسان ہوں, شکر گزار رہوں گا. لیکن نہیں, اللہ کے نبی کا طرز عمل اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا. حضور نبی علیہ السلام کے خطرناک ترین دشمنوں میں سے ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا سہیل ابن عمرو. یہ شخص حضور کے خلاف تقریریں کرتا تھا گھنٹوں گھنٹوں, بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خانہ کعبہ میں عشاء کے بعد, عشاء تو نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں, خانہ کعبہ میں رات کو آ کر کے شراب وراب پی کر پھر تقریر شروع کرتا تھا حضور کے خلاف صبح تک, اور اس میں حضور کی ذات اقدس پر نازبہ حملے ہجو کرتا تھا, ان کی توہین کرتا تھا. یہ اس کا معمول تھا, اس کا رویہ یہی تھا. جنگ بدر ہوئی تو یہ جنگ بدر میں ساتھ, اور تقریریں کر کر کے لوگوں کو بھڑکا رہا تھا, یہاں تک کہ گرفتار ہو گیا. اور گرفتار ہونے کے بعد جب وہ مدینہ طیبہ پلایا گیا تو حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سہیل ابن عمرو بھی گرفتار ہوا ہے, اس کی وہ تقریریں برداشت نہیں ہوتی ہیں جو آپ کے خلاف وہ بولتا رہتا ہے. تو اب چونکہ وہ گرفتار ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ان کو واپس چھوڑ دیا جائے گا, وہ تو واپس چلا جائے گا, میری ایک درخواست ہے وہ آپ مان لیں, وہ یہ کہ اس کی زبان تھوڑی سی کاٹ دیں گے تاکہ وہ آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے. تو حضرت فرمایا ہرگز نہیں, بالکل نہیں. کہ نہیں یا رسول اللہ آپ مان لیں, یہ ضروری ہے, اس کی تقریریں برداشت نہیں ہوتی جو آپ کے خلاف وہ بولتا ہے. حضور نے فرمایا بالکل نہیں. ٹھیک. اس نے جب حضرت عمر نے زیادہ ہی اصرار کیا تو حضور نے فرمایا عمر مجھے امید ہے ایک وقت آئے گا کہ تم سہیل کی مذمت نہیں کرو گے, اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے. چلا چھوڑ دیا گیا, چلا گیا. یہ اگلے سال جنگ احد ہوئی تو آ گیا پھر, اور احد پہاڑی پر کھڑے ہو کر تقریر کی حضور کے خلاف. حضرت عمر کا میں نے پچھلے سال کہا تھا, مانا نہیں. رحمت ہی رحمت. اب دیکھیے کیا سنا رہا ہے یہ. بہرحال جنگ احد میں اس نے خوب تقریریں کی, حضور کی جان اقدس میں خوب گستاخیاں کی, اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے مکے کے کافر. 2-4 سال کے بعد حضور نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. مکہ کے نزدیک پہنچے, تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر, 9 میل, حدیبیہ اسے کہتے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, اس کو آج شمیسیہ کہتے ہیں. وہاں جب پہنچے تو مکے والوں نے اطلاع بھیجی خبردار مکے کی طرف آنے کی کوشش مت کرنا, اور اگر آپ آئیں گے تو یہاں سے تلواریں آپ کا سامنا کریں گی. اور حضور احرام میں, احرام کے حالت سے تو مکی نہیں مار سکتے, تو جنگ کہاں کر سکتے ہیں, مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں, اس لیے حضور رک گئے. اب مکے والوں کو اطلاع بھیج رہے ہیں کہ بھائی ہم صرف عمرہ کریں گے, طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ کو کیسے ہم اپنی خانہ کعبہ میں آنے دیں گے, کعبہ ہمارا ہے, آپ کیسے ہمت کر گئے ہماری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی. بہت دن تک یہ مذاکرات چلتے رہے. کسی طرح سے مکے والے مان لینے چاہیے ہم جائیں گے. اچھا واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ احرام باندھ چکے ہیں, اور احرام کھول نہیں سکتے ہیں, احرام کھولے بغیر واپس کیسے جائیں گے. اس کشمکش میں بہت دن گزر گئے. تو بہرحال ایک دن وہی سہیل ابن عمرو آ گیا وفد لے کر, جی میں آیا ہوں کافروں کی طرف سے آپ سے مذاکرات کرنے. چنانچہ وہ آیا اور مذاکرات کرتے کرتے آخر میں کیا طے کر دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ واپس جائیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو عمرہ کرنا ہے تو اگلے سال آئیں, تیسری بات یہ ہے کہ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے, مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حملہ کریں گے تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے. اور چوتھی بات اور یہ کہ 5-7 دفعات اور بیان کی, اور ساتھ میں یہ کہا اگر یہ ساری باتیں آپ مانتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف جنگ بند کر دیتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے بہت سوچا, اور بہت سوچنے کے بعد چلو ٹھیک اب یہی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میں واپس چلا جاؤں گا, سارے لوگ یہیں سے واپس جائیں گے,
احرام ہم یہیں کھول دیں گے، جانور ہم لائے ہیں قربان کرنے کے لیے ان کو یہیں ذبح کر دیں گے، یہ ساری چیزیں ہم کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت خوش ہو گیا صاحب، میری ساری باتیں مان لی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب معاہدہ لکھنے کا وقت آیا تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو فرمایا، حکم دیا، وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو لکھو، ھذا ما قاضاہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ ناجنگ معاہدہ ہے، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو محمد رسول اللہ اور مکے کے کافروں کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو سہیل نے کہا یہ کیا لکھا آپ نے؟ ھذا ما قاضاہ محمد رسول اللہ، آپ نے رسول اللہ لکھا، ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول اللہ، لہٰذا رسول اللہ کاٹیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، کہنے لگا ہم تو نہیں مانتے آپ کو، اگر معاہدہ کرنا ہے تو آپ رسول اللہ کا لفظ کاٹیے، اور اگر آپ نے رسول اللہ کا لفظ لکھا تو کوئی معاہدہ نہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور عبداللہ کا بیٹا، چلو رسول اللہ نے عبداللہ لکھتے ہیں، ھذا ما قاضى محمد بن عبداللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد ولد عبداللہ نے قریش مکہ کے ساتھ کیا، بس اس نے کہا ہاں ٹھیک، یہ وہ شخص ہے سہیل ابن عمرو جو رسول اللہ کا لفظ کٹوا رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا امحو، مٹاؤ رسول اللہ، تو انہوں نے کہا لا امحوک ابدا یا رسول اللہ، میں کبھی نہیں آپ کے رسول اللہ کے پاس کراس کیسے میں لگا سکتا ہوں، یہ تو میرا ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے لفظ رسول اللہ کاٹا اور ابن عبداللہ لکھا۔ لکھنا نہیں جانتے تھے، لکھا کیسے؟ تو بخاری کی شارحین لکھتے ہیں کہ معجزہ ظاہر ہو گیا، آپ نے پہلی مرتبہ لکھ دیا ابن عبداللہ، ورنہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور حضور کے لیے امی ہونا شرف ہے، عام انسان کے لیے امی ہونا عیب ہے، عام انسان کا پڑھا لکھا ہونا خوبی ہے، ان پڑھ ہونا عیب، اور نبی اگر پڑھا لکھا ہوگا تو انسان کا شاگرد بنے گا، اس لیے نبی امی ہوا کرتا ہے۔ رسول النبی الامی الذی، قرآن نے کہا ایسا رسول میں بھیجا جو امی ہے۔ لیکن یہ امی قانون تمہیں وہ دے گا کہ دنیا کے تمام ماہرین قانون ساری زندگیاں لگائیں گے، ایسا قانون بنا نہیں سکیں گے، نظام ایسا چلائے گا کہ تمہارے بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان نہیں کر سکتا کسی بھی اعتبار سے۔ خیر، ہم لوگ کبھی کبھی اس پر غور کرتے ہیں کہ آج کی سائنسی تحقیقات کہاں پہنچی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے جو آج کے سائنسی بے شمار سائنسداں حیران ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں آج کی ریسرچ یہاں پہنچی، اور پھر ہم جب سناتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ جب اس زمانے کی ریسرچ تھی نہیں تو انہوں نے یہ بات کیسے بیان فرمائی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک ڈاکٹر نے چھینک پر ریسرچ کیا اور بڑا فخر کے ساتھ کہتا تھا سب چھینک بڑی مہربانی ہے، اور یہ چھینک جب آتی ہے تو کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہٹ جاتی ہیں، کتنے انفیکشن ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو تم سارا سنا رہے ہو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا شکر اللہ کا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی کے پاس چھینک کے بارے میں بڑا واضح کلیئر کنسپشن تھا۔ انہوں نے کہا اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا چھینک آنا صحت اور جمائی آنا سستی، اور جب کوئی کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے گا الحمدللہ، تم فوراً کہو یا رحمک اللہ۔ یہاں کشمیری میں پرانی بوڑھی عورتیں جب کسی کو چھینک آتی تھی تو وہ کہا کرتی تھی لاش برائے دور، واقعتاً لاش برائے دور ہوتی ہے ایک چھینک آنے سے۔ اور ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے وہ چھینک کے ذریعے سے انفیکشن باہر ہوتا ہے، ورنہ سیدھی بات ہے جھاڑو لگائیں گے گرد و غبار دماغ میں چڑھ گیا، چھینک آتی ہے تو گرد و غبار باہر، اور اگر وہ چھینک نہیں آئے گا تو گرد و غبار کیسے صاف ہوگا؟ اس لیے اللہ نے ناک کے اندر بال رکھے ہیں تاکہ فلٹر کا کام کریں۔ خیر، تو جب اس نے تو ڈاکٹر حیران ہو گئے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہی کہ آپ وہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں جو آج کی تحقیقات میں پوری ثابت ہو جاتی ہیں۔ بہرحال سہیل ابن عمرو نے رسول اللہ کا لفظ کٹوایا اور دور آگے چلا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو جتنے بڑے بڑے مجرم تھے ان تمام کی لسٹ لگائی گئی، ان تمام لوگوں کو جہاں ملے قتل کر دو۔ اب مختلف صحابہ وہاں لسٹ میں جا کر دیکھتے ہیں سہیل کا نام اس میں ہے یا نہیں، لیکن سہیل کا نام اس میں نہیں ہے۔ کن کن مجرموں کا؟ جنہوں نے سخت ترین جرائم کیے تھے، مثلا کسی انسان کو قتل کیا تھا، اس طرح کے جرائم، مرتد ہو گیا تھا، اس طرح کے جرائم والوں کو، لیکن جس نے حضور کی ذات کو تکلیف پہنچائی، مثلا یہ سہیل، یہ حضور کے خلاف تقریریں کرتا تھا، حضور کی ہجو کرتا تھا، حضور کے نام مبارک سے رسول اللہ کا لفظ کٹوایا، ٹھیک،
یہ وہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سہیل کے متعلق قتل کا آرڈر جاری نہیں کیا، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور چند گھنٹوں میں اس کا معاملہ صاف ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ صحابہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ سہیل؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں حضرت، وہ تو بڑے مخالفوں میں سے ہے، لیڈروں میں سے، آپ نے فرمایا کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے آپ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرے علاقے میں پہنچے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ، رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا، رمضان میں فتح ہونے کے بعد پھر شوال کے مہینے میں اگلی قوم کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس کو کہتے تھے قبیلہ حوازن، اور وہ بڑی خطرناک جنگجو قوم تھی۔ ان کے ساتھ جب مقابلہ ہوا ہے تو ایسا مقابلہ ہوا کہ صحابہ 12,000 کی تعداد میں مقابلے میں ٹک نہیں سکے اور واپس ہٹ گئے۔ چند ہی صحابہ میدان میں باقی رہے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تھے، اور بہت کم صحابہ، باقی تمام صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ حالانکہ پیچھے ہٹنا خطرناک ترین غلطی ہو سکتی ہے اور بہت خطرناک ترین گناہ ہو سکتا ہے، مگر صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کرتے رہے، یا ایھا المہاجرون والانصار، یا اصحاب البدر، یا اصحاب الرضوان، میں میدان میں موجود ہوں، تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ بہرحال اس کے بعد پھر مقابلہ ہوا، اور اس مقابلہ ہونے میں پھر اس قبیلے کی شکست ہو گئی، ان کا بہت سارا مال غنیمت حضور کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس مال غنیمت میں اس کی تعداد جو کتابوں میں لکھی ہوئی آتی ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، اور بعضی کتابوں میں لکھا ہے 16,000 اونٹ۔ خیر یہ مال غنیمت جمع ہوا۔ اس مال غنیمت کو جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے 100 اونٹ ایک آدمی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا یہ میری طرف سے سہیل کو لے جا کر کے ہدیہ دے دو۔ صحابہ حیران، سہیل کو ہدیہ دے رہے ہیں؟ یہ وہی شخص ہے جو حضور کے خلاف تقریریں کر رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو حضور کے خلاف، یہ اس کو ہدیہ یہیں سے دے رہے ہیں، حالانکہ اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا۔ ابو سفیان تو مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال جب وہ 100 اونٹ لے کر کے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے 100 اونٹ بھیجے ہیں۔ کس نے؟ کہا حضور نے۔ کہا تم نادان ہو، میرے لیے کیسے بھیج سکتے ہیں، میں ان کا مخالف ہوں، تو تم کو دھوکہ لگ گیا کسی اور کو۔ کہنے لگا نہیں جی آپ کے لیے۔ بہرحال سہیل نے اونٹ لیے یا نہیں لیے، باہر نکل کر کے کہتا ہے سہیل اور کتنا اکڑے رہو گے تم؟ پھر کہتا ہے محمد تمہاری تلوار مجھے جھکا نہ سکی، مگر تمہارا رویے نے مجھے ذبح کر دیا، تمہارا اخلاق مجھے جھکانے میں۔ اس کے بعد پھر آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا اس دن کا مجھے انتظار تھا۔ پھر فرمایا بلاؤ عمر کو۔ اب حضرت عمر وہی تھا نا وہ جو زبان کاٹنے کے بعد حضور کا رویہ اپنی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہمدردانہ ہوا کرتا تھا، تو اپنوں کے ساتھ کیسا؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غزر الرجال الی اللہ العلد الخصم، انسانوں کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے، حتیٰ کہ گنہگاروں کے ساتھ اللہ کو محبت ہے۔ اس لیے گنہگاروں کو بھی اللہ جب مخاطب بناتے ہیں تو کہتے ہیں یا عبادی، یہ نہیں کہتے ہو گنہگاروں اور بدکاروں نافرمانوں، نہیں، یہ کہتے ہیں اپنے اوپر زیادتی کرنے والے میرے بندو، یعنی گناہ کرنے والے میرے بندو۔ پہلے عبادی کہا، اتنی محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، اب غزر الرجال الی اللہ العرض الخصم، اللہ کی نظر میں قابل نفرت انسان وہ ہے، اللہ کی نظر میں قابل نفرت انسان وہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ نفرت، مبغوض، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ جس کے ساتھ اللہ کو بغض ہے، نفرت ہے، یہ وہ انسان ہے جو العد الخصم ہو۔ یہ العد الخصم کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان جس کے رویے سے ہر انسان دور بھاگتا ہو، ہاں ایسا انسان جس کے رویے سے ہر انسان ڈرتا ہو، ہر انسان کہتا ہو کان پکڑتا ہو، ایسے انسان کو کہتے ہیں العد الخصم، یعنی وہ انسان جس کی بیوی بچے بھی اس کے رویے سے نالان، اس کے پڑوسی بھی اس کے رویے سے نالان، اس کا بھائی بھی اس کے رویے سے پریشان، وہ جہاں ہے ہر انسان کہتا ہے یہ بہت برا، اس کی زبان سے اللہ محفوظ رکھے، اس کے طرز عمل سے، ایسا انسان۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں اپنا رویہ اتنا اچھا رکھو کہ سب لوگ تمہیں کہنے چاہیے۔ اس لیے حضور یہ چاہتے تھے کہ انسان اگر شوہر ہو تو اچھے سے اچھا شوہر بن کر دکھائے، ایسا اچھا شوہر کہ اس کی بیوی کہنی چاہیے ایسا اچھا شوہر اور کسی ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اگر یہ باپ ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ اتنا اچھا رویہ اختیار کرے کہ اولاد کہنی چاہیے جیسے باپ ہمارا ہے۔ اگر یہ بیٹا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ ایسا اچھا رویہ کہ والدین کہنے چاہے شکر ہے ایسی اولاد ہم کو مل گئی، ورنہ تو کبھی کبھی اولاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ایسی اولاد سے حفاظت چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، یہاں کشمیر سے ایک صاحب نے فون پر کہا آپ اس وقت کہاں ہوں؟ میں نے کہا خانہ کعبہ میں۔ کس جگہ؟ میں نے کہا بالکل حتیم کے سامنے بیٹھے ہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ کہنے لگے وہاں دعا کرو،
وہ جو اللہ نے مجھے وہ بیٹا میرا ہے خدا کو سمجھتا بھی نہیں ہوتا. اتنا تنگ آتا ہے جب بیٹا بگڑا ہوا ہوتا ہے. اولاد بگڑی ہوتی ہے والدین کے لیے درد سر پریشان, اولاد کا عذاب بے انتہا زیادہ. تو اولاد اگر ہے تو اتنا اچھا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کہ والدین کہنے چاہیے. اگر یہ انسان پڑوسی ہے تو پڑوسی کو فخر ہونا چاہیے, ایسا رویہ ان کے ساتھ ہم رکھیں. اگر یہ افسر ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کہ ماتحت ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ ایسا اچھا ہمیں کبھی ملے. اگر یہ ماتحت ہے تو اس کے اوپر والے کہنے چاہیے کہ صاحب اتنا اچھا خدمت گزار کام کرنے والا اور کوئی نہیں مل سکتا ہمیں. ایسا رویہ انسان کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ انسان اپنے رویے کو ٹھیک کر. غصہ آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے, اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل سمجھائی. اس وقت تم کیا کرو گے؟ غصہ مت نکالو, لڑو مت, بد کلامی مت کرو, کسی کو اپنے زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف مت پہنچاؤ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. فرمایا لا تغضب, غصے مت ہونا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت اور کوئی نصیحت؟ فرمایا لا تغضب, شرارت نہیں, غصہ نہیں کرنا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت؟ فرمایا لا تغضب, غصے مت ہونا. غصہ زہر, یہ غصہ اپنی شریک حیات کو اپنے سے دور کرا دیتا ہے, شریک حیات تنگ رہے. یہ غصہ اپنے بھائی کو بھائی کا دشمن, کشمیری تو کہتے بھی ہیں, کشمیری حضرات کو بڑا مشہور جملہ ہے بوئے بھائی دشمنا بوئے بھائی دشمنا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں, یہ کیا ہے؟ یہ رویہ بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے دشمنوں جیسا تو لوگ کہتے ہیں بوئے بھائی دشمنا, اور رویہ ہوتا ہے بھائی بھائی کے ساتھ ایسا تو بھائی کہتا ہے یہ میرا پشت پناہ. یہاں کی عدالتوں میں اور یہاں کے مفتیوں کے پاس اور یہاں کی یہ جو محل کمیٹیاں ہوتی ہیں فیصلہ کرنے والے, ان تینوں جگہوں پر اگر کیس جا کر دیکھیں گے سب سے زیادہ کیس کون سا جاتے ہیں تو یا میاں بیوی کے جھگڑے آئیں گے یا بھائیوں بھائیوں کے جھگڑے آئیں گے. عدالتوں میں بھی کیسوں میں سب سے زیادہ یہی کیس آئیں گے, مفتیوں کے بعد بھی سب سے زیادہ یہی مسئلے آئیں گے, اور جو محل کمیٹی والے ان کے بعد بھی یہی مسئلے زیادہ آتے ہیں. کون سا؟ میاں بیوی کے جھگڑے اور بھائیوں بھائیوں کے پراپرٹی کے جھگڑے. رویہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے اچھا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے. اللہ کے نبی یہی سکھانے کے لیے ہمارا رویہ ہمارے خالق کے ساتھ بندے ہونے کا رویہ ہونا چاہیے, سرکش کا نہیں. ابھی جب کچھ دنوں پہلے جب سیلاب کی مصیبت آئی تھی, اللہ اکبر, بجائے اس کے کہ ہم توبہ پر آ جاتے ایسے ایسے جملے کشمیری بول رہے تھے, اللہ معاف فرمائے, بلکہ ایسے جملے کہ اگر اس پر فوراً ساری قوم کو تباہ کر دیا جائے تو حق تھا. ایسے بولتے تھے. ایسے کیا ہوتا ہے خدا سن کیوں؟ ایک نے کہا, وہ بعد میں توبہ بھی کرائی اسے, کہ ہے خدا کیا خدا تعالیٰ سے انکنٹرول کو مت, نعوذ باللہ من ذالک. ایک کہہ رہا تھا ہے خدا تعالیٰ کی خدا تو کیا سمجھتی تھا. ایک کہہ رہا تھا خبر چھاتی خدا کن 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 دل کر کیسے ایسے آپ انکنٹرول, ایسے ایسے جملے. ایک طرف سے سرکشی, ایسے کیا ہوتا ہے سن کیوں مت, ایک طرف سے سرکشی, ایک طرف سے گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی, ایک طرف سے اکثریت بے نمازی, اکثریت بے روزے دار. لال چوک میں کھلم کھلا رمضان کے اندر شراب کی بوتلیں دکھا دکھا کر کے لڑکوں نے شراب پی. ایک طرف سے بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے, ہوٹلوں میں, پارکوں میں, دفتروں میں, گھروں کے اندر جناکاریاں چل رہی ہوں. ایک طرف سے دفتروں میں کرپشن کا طوفان, ایک طرف سے حکمرانوں کا زیادتی اور افسروں کا ظلم, ایک طرف سے ڈیوٹیاں نہ دینا, ایک طرف سے بازاروں میں ملاوٹ, شادیوں پر فضول خرچے اور ناچ اور ڈانس, یہ سب کچھ. پھر بھی کہتا ہے اس کا اس پر اس کو. رویہ بندے کا اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے, رویہ بندے کا اپنے نبی کے ساتھ صحیح ہو جائے, رویہ بندے کا قرآن کے ساتھ صحیح ہو جائے, بندے کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ صحیح ہو جائے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح ہو جائے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح ہو جائے, اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح ہو جائے, کامیاب زندگی ہے. نبی اسی لیے دنیا میں آتے تھے تاکہ انسانوں کو صحیح زندگی کا طریقہ سکھائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کیا بتایا, کن کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ جل شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے مفید سے مفید تر بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. نسألک یا اللہ
موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ کو سجدہ کرنے کے ارادے سے ہیں، یا اللہ اور کوئی دوسرا مقصد یہاں نہیں، یا اللہ کوئی دوسری نیت نہیں، یہاں کوئی فنکشن نہیں، یہاں کوئی دعوت نہیں، یہاں کوئی تفریح کی چیز نہیں، یا اللہ آپ کے نبی کی بات سننے اور آپ کو سجدہ کرنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حق فرمایا، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچ اور حق ہے۔ آپ نے فرمایا ينزل تبارک و تعالی الى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہر رات میں آسمان اول پر اتر کر کے آتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا تو میں عطا کروں گا، ہے کوئی معافی چاہنے والا تو میں معاف کر دوں گا۔ یا اللہ یقیناً آپ اپنی شان کے مطابق آپ نزول اجلال فرما کر کے بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنا مخاطب بنا کر کے، یا اللہ مخاطب بنا کر کے ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ حق ہیں، یا اللہ آپ وہی ہیں جیسا تعارف محمد رسول اللہ نے فرمایا، اس سے بہتر تعارف کوئی کرا نہیں سکتا آپ کی ذات اقدس کا۔ جیسا انہیں بتایا ہمارا ایمان ہے آپ ویسے ہی ہیں، یا اللہ اور ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ نبی صادق و خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جیسے آپ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، یا اللہ ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے، آپ کے حاملین عرش کو گواہ بنا کر، مخلوق کو گواہ بنا کر ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ نے اپنے حق میں گواہی کے طور پر فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ آپ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے نبی ہیں، کفا باللہ شہیدہ۔ یا اللہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے نبی صادق تھے، ہمارا ان پر ایمان تھا۔ یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نقش قدم پر چلیں گے، جیسا انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ویسے ہم زندگی گزاریں گے۔ ہم دولت مند ہیں تو جیسا انہیں فرمایا ویسے ہی اپنی دولتوں کو خرچ کریں گے، فضول خرچی سے، عیاشی سے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جوانی میں ہیں تو جیسے انہیں جوانوں کو فرمایا ویسی جوانی گزاریں گے۔ ہم بیماریوں میں ہیں تو ویسی بیماریوں کو فیس کریں گے جیسے آپ کے نبی نے فرمایا اور انہیں خود بیماریوں کو فیس کر کے دکھایا۔ ہم تنگدستی میں ہیں تو اللہ ویسی تنگدستی کا مقابلہ کریں گے جیسے آپ کے نبی نے تنگدستی کی زندگی گزاری مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، ہم عہد کرتے ہیں یا اللہ تمام گندے کاموں سے، برے کاموں سے جن سے آپ ناراض ہوں اور قیامت کے دن ہماری رسوائی ہو، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یا اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں تکبر سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ریا سے، بد نظری سے، بد کلامی سے، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے، کسی کو ستانے سے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے، ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کٹ کرنے سے، اپنی بیوی بچوں کو غلط راستے پہ لے جانے سے، والدین کی نافرمانی سے ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ بچنے کا عہد کرتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں بہت احسان ہوگا کہ اللہ وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اگر جہاں ان دعاؤں کے مستحق نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے نبی کی دعا اپنے حق میں کرانے کا منہ کیسے رکھتے ہو؟ تمہیں حق کیا ہے؟ تمہاری نسبت کیا ہے میرے نبی کے ساتھ؟ تمہارا دل ویسا نہیں، تمہاری زبان ویسی نہیں، تمہارا عمل ویسا نہیں، تمہاری زندگی ان سے ہٹی ہوئی ہے، تم کیسے؟ مگر اے اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہی نبی کا، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے، بڑا احسان ہوگا۔ اللہ انا نسألک جميع ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك التكلان ومنك المستعان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين